بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ النساء کی آیہ نمبر 48، 49 اور 50 پر مشتمل ہے۔ ان میں ایک تو رب العزت نے شرک کی مذمت بیان کی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور دوسرا یہودی جو اپنے آپ کو بڑا پاک صاف کہتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اپنی زبان سے یہ دعویٰ اچھا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون پاک ہے، تم اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ تو ان تینوں آیات میں آج ہمارے لیے ہدایت اور حکمت کے بڑے اسباق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک بھی اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک اس کے جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یشرک باللہ جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترا تو وہ ارتکاب کرتا ہے، اسم عظیما گناہ عظیم۔ علم ترى الی الذین کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزکون جو پاک باز بتلاتے ہیں، انفسہم اپنے آپ، بل اللہ بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ یزکی پاک باز بنا دے، من یشاء جسے چاہے، ولا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، فتیلہ کھجور کی گٹھلی کے ریشہ کے برابر۔ انظر دیکھیے، کیف یفترون کیسے وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وکفی بہ اور کافی ہے اللہ، اسم مبینہ وکفی بہ اور کافی ہے اللہ، مطلب انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اسم مبینہ اور یہ کھلا گناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ کھلا گناہ ہے۔ یہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شرک کی۔ شرک کا معنی ہوتا ہے حصہ داری، اور شریعت میں جب ہم لفظ شرک بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی جو صفات ہیں اور اس کا مستحق عبادت ہونا ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی ذات سے مطلب کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی جسم، کوئی بھی شخصیت واجب الوجود نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، سب ممکن الوجود ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا وجود موجود ہے، جو موجود ہوگا پھر ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، ایک ہی ہستی ہے اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی سب انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، کائنات کی باقی چیزیں ہوں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے پیدا کرنے سے موجود نہیں تھی، جب اللہ ختم کرنا چاہے گا تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے برابر کسی کو واجب الوجود سمجھنا یہ شرک ہے۔ دوسرا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک سمجھنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ایسی نہیں جو اس کو کسی نے دی ہو، اس نے کسی سے لی ہو،
اس کی ذاتی ہیں یہ صفات. تو کسی دوسرے کو چاہے اس کا کتنا بھی بڑا مقام مرتبہ ہو، اپنی صفات میں یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں ہمیشہ سے ہیں، اس طرح ان کی یہ صفتیں بھی ذاتی ہیں اور ہمیشہ سے، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ اس دنیا میں جس کے پاس جو بھی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. تیسری بات، الوہیت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا. مثلا کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے. جس طرح اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کی عبادت کرنا بھی جائز ہے. تو یہ شرک بن جائے گا. تو یہ ہے الوہیت میں، یعنی عبادت وغیرہ میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک. اب اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا یا کوئی غلطی کرے گا تو اس کے اپنے اپنے درجے، مکروہ، ناجائز، حرام، غلط، غیر مناسب، یہ مختلف درجے ہیں غلطیوں کے، یا کچھ وہ کام جو غلطیوں کے قریب ترین ہیں. کسی کام کے اوپر ہم شرک کا فتویٰ اس وقت لگائیں گے جب وہ کام شرک کی ان تعریفات کے مطابق ہوگا، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کی عبادت، اس کی الوہیت میں جب کسی کو ہم شریک بنا دیں تو وہ شرک ہوگا. باقی اگر کوئی اس سے پیچھے کام ہے تو وہ اپنے درجے پہ ہوگا. اگر وہ کام جائز ہے تو جائز ہوگا، کوئی ناجائز ہے تو ناجائز ہوگا، غیر مناسب ہے تو غیر مناسب ہوگا، حرام ہے تو حرام ہوگا. ایسا کام جو شرک نہیں ہے اس کے اوپر ہم شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں کہ مشرک تو کافر ہوتے ہیں. اچھا، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، اب اس کا گناہ شرک کے درجے کا نہیں ہے. اب گناہ کرتے ہوئے وہ مسلمان تو ہے، گناہ گار ضرور ہے، لیکن جب ہم اسے مشرک کہیں گے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب دیکھیے زمین و آسمان کا فرق ہے یہ عام گناہ اور شرک میں. یہ نہیں. اچھا، جب دار اسلام سے خارج ہو گیا تو اب اس کی ہمارے مطابق اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا ہماری بات غلط ہوگی یا سچی ہوگی، صحیح ہوگی. اگر تو ہماری بات صحیح ہے، ہماری تحقیق مکمل ہے، واقعی اس نے جو کام کیا ہے وہ شرک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا کام شرعی اصول و ضوابط کے مطابق شرک نہیں بنتا، ہم اسے مشرک کہہ رہے ہیں، جو حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی، کہ جو بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے، اگر جسے کافر کہا جاتا ہے وہ کافر نہ ہو تو کافر کہنے والے کے اوپر اس کا کفر پلٹ جاتا ہے. اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنے والا خود کافر ہو گیا. تو یہ کوئی اتنا نارمل مسئلہ نہیں ہے کہ ہر کام کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے، یہ بھی شرک ہو گیا، وہ بھی شرک ہو گیا، فلاں بھی مشرک. نہیں، یہ بہت بڑی بریک کی بات ہے. تب جا کے کسی کا شرک جو ہے نا واضح متعین ہوتا ہے. آج لوگ اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث پاک کہتے ہیں، تو لوگ سیدھا سیدھا جو ہے نا اسے شرک کہہ دیتے ہیں. یعنی جو مخالف ہیں وہ سیدھا سیدھا شرک کہہ دیتے ہیں. بھائی جو کہنے والے ہیں وہ کون ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، وہ کس اعتبار سے یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، کس اعتبار سے یا علی مدد کہہ رہے ہیں، پہلے ان کی نیت کو دیکھا جائے. یہ ہمارے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تقریباً 200 سالوں سے یہ فتنہ چلا آ رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو گناہ جس درجے کا ہے اسے اسی درجے میں رکھا جائے. ہاں، جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے. شرک ظلم عظیم ہے. جو بندہ مشرک ہو دوسری حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ دوزخی، اگر وہ سچی توبہ کر لے. اللہ رب العزت بخشنے والا ہے. تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے ساتھ بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو اللہ رب العزت بندے کو بخش دیتا ہے. تو جب گناہ بندے کا بخشا جائے، بندہ پھر دار اسلام سے تو اس گناہ کی وجہ سے خارج نہ ہوگا. یعنی شرک سے پیچھے پیچھے جتنے بھی گناہ ہیں، یہاں پہ خارجیوں کا رد ہے. وہ سمجھتے تھے کہ بندے نے کبیرہ گناہ کیا تو بندہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس آیت میں ان کا بھی رد ہے.
اچھا یہ شرک کے فتوے لگانے والے اس حد تک بڑھ گئے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، اس کا کلپ بہت پہلے سنا تھا، ابھی تازہ بھی وائرل ہو گیا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ وطن کو سلام کرنا یعنی جھنڈے کو سلام کرنا، پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرنا اور قومی ترانا پڑھتے وقت اٹھنا، یہ بھی شرک ہے۔ وہ کہتا ہے بدترین شرک ہے، استغفر اللہ۔ اور بھائی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو شرک فوبیا ہو گیا ہے، ہر جگہ انہیں شرک شرک نظر آتا ہے۔ بھائی دیکھیں کچھ علاقائی رسومات ہوتی ہیں، ذہنی جذبات ہوتے ہیں، شرک تو تب ہوگا جب کسی کے بارے میں الہ کا، خدا ہونے کا، واجب الوجود ہونے کا، ذاتی صفات کا مالک ہونے کا نظریہ رکھا جائے گا۔ اب یہ جو شرک کی تعریف ہے یہ ساری ہماری کتابوں، عقائد کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو شرک کی بھی تعریفیں لوگوں نے الگ سے گڑھ لی ہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے اور اس بات کو جو ہے وہ شرک کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے جھنڈے کو سلامی دینا یا ترانے کے لیے اٹھنا، یہ کہ ہمارا کلچر ہے، یعنی وطن کی عزت، وطن کا احترام ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اور ہر دل کے اندر موجود ہوتا ہے، مومن کے دل کے اندر بھی، کافر کے دل کے اندر بھی۔ اور اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے کہ اس کے اوپر شرک کا جو ہے نا وہ فتویٰ لگا دیا جائے اور پھر اس سے شرک عظیم کہا جائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تو یہ وہابیت کا جو اثر ہے نا، محمد بن عبد الوہاب نجدی جس نے عرب میں شرک و بدعت کے فتووں کی مشین کھولی تھی، اس کا جو اثر ہے وہ پھر آ کے پوری دنیا میں پھیلا ہے، چاہے یہ مولانا ابو العالم مودودی کی تعلیمات ہوں، علماء دیوبند کی تعلیمات ہوں، علماء اہل حدیث کی تعلیمات ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد کی تعلیمات ہوں، انجینئر محمد علی مرزا اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں سب وہابیت سے متاثر ہیں، عقائد میں اور پھر شرک و بدعت کے معاملات میں۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افتری اسما عظیما، تو اس نے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا اللہ کے ساتھ۔ تو شرک جس بندے سے ہو جائے وہ فوری رب العزت کی بارگاہ سے سچی توبہ کرے، اگر بغیر توبہ کی یہ مر گیا تو کفر کی حالت میں مرا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ عالم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، یزکون جو پاک بات بتلاتے ہیں، انفسہم اپنے آپ، مطلب یہ کہ خود اپنی پاکیزگیاں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بات بطور خاص یہودیوں کے حوالے سے ہے، وہ اپنے بچوں کو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے، تو بچے اب ظاہر معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بچے پاک ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ پاک ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی ہم بھی ان بچوں کی طرح پاک ہیں، ہم گناہوں سے پاک ہیں، اگر کوئی گناہ کریں بھی تو ہم اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو خود پاک باز کہنا۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو یعنی کس طرح یہ فتنے میں مبتلا ہیں، گناہ کرتے ہیں، کفر کیے جا رہے ہیں، شرک کیے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پاک بھی کہتے جا رہے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے جسے چاہے پاک باز بنا دے، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے یہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی۔ اب اپنے آپ کو پاک کہنا یا اپنی تعریف کرنا کسی موقع پہ، اس کے دو ذریعے ہیں، ایک ہے ریاکاری کے طور پہ، دوسروں کے اوپر اپنی برتری کے اظہار کے لیے، یہ تو جائز نہیں ہے، اور ایک ہے کسی وقت ضرورت کے پیش نظر اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اظہار کے لیے، اللہ کی کرم نوازیوں کے اظہار کے لیے، اس شرط کے ساتھ کہ بندے کے دل کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، غرور پیدا نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ کہ جو اپنے اعمال کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کے بدلہ دیں گے، جو جہنم کے عذاب کا مستحق ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں، ظلم کریں۔ اب کھجور کی گٹھلی کا جو ریشہ وہ کتنا سا ہوتا ہے، فرمایا اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے یہ کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اسما مبینا، اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے کھلا گناہ۔ اور ظاہر ہے یہ کہہ دینا کہ میں پاک ہوں، اللہ نے مجھے پاک کر دیا،
یعنی بغیر کسی عمل کی کہہ دینا، عقیدہ کفری شرکی اور کہہ دینا جی میں پاک ہوں، اللہ رب العزت مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، تو یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں نا، افترا بان رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور کافی ہے رسوا کرنے کے لیے یہ گناہ۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں جو عقائد و نظریات ہیں سنت و جماعت کے، کسی سے استمداد کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا، کسی کو پکارنا یا اللہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث پاک، تو ان پہ الگ سے جو ہے نا تحقیقی مواد موجود ہے کہ یہ کس درجے کے اندر ہیں۔ یعنی ہم جب بھی کسی اللہ کے نیک بندے کو، اللہ کے محبوب کو، مشرکین تو بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ بتوں کو پکارتے تھے، اہل ایمان اللہ کے محبوب بندوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو، اور انہیں اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر سمجھتے ہیں۔ تو اس پہ الگ سے بحثیں موجود ہیں، پیچھے بھی سورہ فاتحہ کے آغاز میں یہ بات ہوئی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ تو یہ الگ سے اس کے جواز پہ قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔